الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاریں عطا فرمائی۔ بہت سے ہمارے بھائی دوست ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ سال رمضان کی ان ساعات میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی یہ ساعات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساعات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا روزہ یہ بڑی اہمیت والا ہے، اور رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد پورا سال یہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا اجر و ثواب ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے، غیر رمضان میں پورا سال روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہے تو عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ چھوڑنا یہ مطلب نہیں کہ روزہ معاف ہو جائے گا، بلکہ اس روزے کو رمضان کے بعد پھر قضا کر لیا جائے گا۔ روزہ چھوڑنے کی کن لوگوں کو اجازت ہے تو ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو مسافر ہیں، یعنی حالت سفر میں ہیں، شرعی سفر کے اندر ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں، روزہ ابھی چھوڑ دیں گے، عید رمضان کے بعد پھر اس روزے کی قضا کر لیں گے۔ اسی طریقے پر کوئی مریض کسی مرض کے اندر مبتلا ہو تو مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس مریض کی ذرا تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عام طور پر ہمیں چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ روزہ ایسی بیماری ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کی بیماری کے بڑھ جانے یا اس کے مر جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بغیر کسی ایسی ہی چھوٹی موٹی بیماری کے روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ عام طور پر چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوا تو کہتے ہیں جی روزہ چھوڑ دو، تو اس طریقے پر اجازت نہیں ہے۔ ایسی بیماری کہ جس کے اندر اگر روزہ رکھا جائے تو اس کے مرض کے بڑھ جانے یا انسان کے مر جانے کا اندیشہ ہو جائے تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اب یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دیا، روزہ رکھ لے،
اب اگر کوئی ایسی وجہ ہو رہی ہے کہ وہ روزے کو برقرار نہیں رکھ سک رہا تو ایسی صورت کے اندر اجازت ہے کہ روزے کو توڑ دے، بعد میں اس روزے کی قضا رکھ لے۔ تو امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بغیر کسی عذر کے ایسے ہی روزہ چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی اس کے اوپر ممانعت ہے، اور کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اس کے بعد وہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد پورا سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا اس موقع پر رمضان کے اندر ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارا یہ روزہ ضائع نہ ہو، ہمارا روزہ ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک بیماری عام پائی جاتی ہے، آج کل تو فیشنی بیماری کہہ لیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ہے وہ، جس کا نام ہم شوگر رکھتے ہیں کہ شوگر ہو گیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ شوگر کی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ کم کھانے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان کم کھائے گا اس کا شوگر بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہے کہ یہ جو شوگر کی بیماری ہے یہ ویسے ہی زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ لگتی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھے شوگر کیوں ہوا، کہتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ شوگر کیوں بڑھ گیا؟ اس نے کھایا تھا، اس کا شوگر بڑھ گیا۔ تو اس کا تعلق کھانے سے ہے، نہ کھانے سے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نہ کھائے گا، روزہ رکھ لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اس کی برکت سے کم کر دے، یہ ممکن ہے۔ حال بتائیے کہ روزہ نہیں رکھے گا شوگر کی وجہ سے اور کھاتا پیتا رہے گا تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ عام طور پر چھوٹا سا یہ مسئلہ ہوا، انسان نے روزے کو چھوڑ دیا تو اس چیز کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید سے کہا کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ایسے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان کی تمام اقوام پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ ہاں البتہ ان کی صورتیں مختلف رہی ہیں، کسی کے اندر کسی انداز کا روزہ تھا، کسی کا کسی انداز کا روزہ تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ روزہ ہے کہ یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس وقت کے اندر مسلمان کھانے پینے اور اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ تو ہر قوم کے اندر مختلف انداز رہا ہوگا، ہمارا یہی روزہ ہے۔ اور یہ روزہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ ہم سے پہلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض فرمایا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو مسافر تو وہ ہو نہیں سکتا، یا تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی میں بیمار اور کمزور ہوں کہ روزہ رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، یا پھر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے ایام آئے میں عورتوں کی طرح ہوں۔ اس کے علاوہ تو شریعت نے کسی اور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، لہذا بغیر کسی عذر کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ یہ جو روزہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا کر کے بھیجا ہے، اس مہمان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر روزے کا بھی اہتمام ہو، اس کے اندر عبادت کا بھی اہتمام ہو، اس کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ برکت والا مہینہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر جو نعمتیں انسان نہیں کھا پاتا لیکن اس روزے کی برکت سے انسان وہ تمام نعمتیں کھا لیتا ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو افطار کے وقت میں اس انسان کو مل رہی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، مہنگا ہونے کے باوجود ہمارے دسترخوان کی وہ چیزیں زینت بنتی ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو برکت ہے، اس برکت کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے کہ اس برکت کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیز تعداد کے اندر زیادہ ہوگی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، حالانکہ شریعت نے جو چیز ہمیں بتلائی وہ یہ بتلائی کہ چیز کم ہوگی، ضرورت زیادہ پوری کر دے، یہ برکت ہے۔ چیز کم ہے
ضرورت زیادہ پوری کر دے یہ برکت ہے، اور چیز کثرت کے اندر ہو ضرورت کو پورا نہ کرے تو پھر بیکار ہے۔ چیز تو زیادہ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے ناکافی پڑ رہی ہے تو ایسی چیز بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ چیز تعداد کے اندر زیادہ ہے، ضرورت کو پورا نہ کرے، یہ کثرت ہے۔ اور اسی طریقے پر چیز تھوڑی ہو لیکن انسان کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ برکت ہے، اور اسی کو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر اس برکت کے مفہوم کو ہم نے غلط سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ برکت کا مطلب ہے کہ چیز زیادہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم اگر کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یہ کہہ دیں بھائی اس میں سے یہ 10-20 روپے کم کر دو، اللہ تمہیں برکت دیں گے، تو وہ دکاندار آگے سے جواب دیتا ہے جی یہی تو برکت ہے جو آپ کم کروا رہے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کم کر دیں گے اس کم کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ چیز زیادہ ہوگی تو یہ اس کے اندر برکت آ جائے گی، یہ مفہوم بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم چیزوں کی قیمتوں کے ریٹ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں برکت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کثرت کے ساتھ رہیں اور قیمتیں کثرت کے ساتھ بڑھا بھی رہیں لیکن اس کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس برکت کے مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا۔ آج ہر چیز کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اتنا ہی رونا سب روتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا رونا ہر ایک رو رہا ہے، چیزوں کی قیمتوں کے اندر بڑھوتری کا رونا ہر ایک رو رہا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مہنگا ہونے کے باوجود ہم سب کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، اس کے باوجود ہم رو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم ناشکری کے اندر مبتلا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر مبتلا ہے کہ مہنگا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرما رہے اور ہم اس کے باوجود رونا رو رہے ہیں۔ تو برکت کے اس مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ چیزوں کی قیمتوں کے ریٹوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو چیز عام دنوں کے اندر 100-150 کے اندر ملتی ہے وہ رمضان کی برکت سے ہم تو اس کو برکت کہہ لیں کہ سمجھیں جی رمضان آ گیا، مسلمان ہے، مہنگائی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ اس کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر کمی کر دیتا کہ میں کم کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ میری کم چیز کے اندر بھی ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 100-150 کے اندر مل رہی ہے یہ 70-80 روپے کے اندر ملنی چاہیے تھی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو چیز 100-150 میں عام دنوں کے اندر ملتی ہے وہ 250-300 کے اندر وہ چیز مل رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اس برکت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا برکت یہی ہے کہ چیز زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی، زیادہ ملنے کے نتیجے میں کبھی برکت نہیں آئے گی، کبھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا، چیز کم ہوگی اس کے اندر برکت ہوگی اور ہماری ضرورت کے لیے کافی ہوگی تب یہ فائدہ مند ہوگی، ہمارے لیے راحت کا باعث ہوگی۔ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، آسائشوں کی چیزیں تمام خرید رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آتی، نرم بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتے ہوئے گزر رہی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، مزدور ہے، گرمی کا موسم ہے، بجلی بھی موجود نہیں، پنکھا بھی نہیں چل رہا، نیچے بچھانے کے لیے کوئی بچھونا نہیں، ننگی زمین ہے، اس پر آ کر کے مزدور لیٹتا ہے، اپنے بازو کو تکیہ بناتا ہے، سر اس پر رکھتا ہے اور لمبی 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر راحت ہے۔ تو راحت اسباب کے نام نہیں بلکہ راحت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے۔ اسباب راحت موجود نہیں ہوں گے لیکن راحت مل جائے گی، اسی چیز کا نام برکت ہے کہ چیز کم ہے، ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہ چیز برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سفر میں تھے، پانی ختم ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ان سے کہا جتنا پانی ایک پیالے کے اندر جمع کر دو۔ پورے قافلے نے پورا پانی ایک چھوٹے پیالے کے اندر جمع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس کے اندر داخل فرمائی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر چشمہ جاری کر دیا
اور پانی اتنا برکت والا ہوا کہ 300 آدمی وہاں پر موجود تھے، سب نے سیراب ہو کر اس میں سے پانی پی لیا، اور تمام جانوروں نے بھی اس میں سے سیراب ہو کر کے پانی پی لیا، اور پیالے کے اندر جو پانی تھا وہ جیسا تھا ویسے باقی تھا۔ تو اس چیز کا نام برکت ہے کہ چیز تو دیکھنے کے اندر کم ہے لیکن ضرورت زیادہ بندوں کی پوری کر دیتی ہے۔ یہی غزوہ خندق کے موقع پر ہوا، وہ جو صحابی نے کہا تھا کہ آپ کی دعوت ہے، 3-4 آدمیوں کا میں نے کھانا تیار کیا ہے، خاموشی سے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1400 کے لشکر کو لے کر ان کے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ 4 سے 5 افراد کا کھانا پورے 1400 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کے وہ کھانا کھا لیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جس غزوے کے اندر بھوک کی شدت کی وجہ سے تمام صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو یہ اس چیز کا نام برکت ہے کہ تعداد کے اندر کم ہو لیکن زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، اس چیز کا نام برکت ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ شہر البرکہ، کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کس طریقے پر حاصل ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی اور سکھلایا کہ جس وقت تم وضو کرو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل دعا ہے، اس کا اہتمام کیا کرو کہ جب اعضائے وضو دھوتے بھی رہو تو ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام بھی رہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی قسم کی تنگی کا سامنا ہو تو ایسے موقع پر وضو کے دوران اس دعا کا اہتمام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے برکت، تو ہم برکت کو مانگیں اور چیزوں کی ناقدری نہ کریں۔ عموماً ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نعمتیں ہمیں طرح طرح کی مل گئی، اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ناشکری کر دیں گے، جی مجھے تو فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز مجھے ملی تو کم ملی، میرا تو فلاں موقع پر یہ نقصان ہو گیا، حالانکہ اس کے نتیجے کے اندر ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناشکری کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہے تو یہ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم ناشکری کے اندر مبتلا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم شکر کرو گے، اب اگر ایسے موقع پر پھل فروٹ جو 100 روپے کا ملتا ہے یہ 300 کا یا 400 کا کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گھر کے اندر یہ موجود ہوگا۔ کب موجود ہوگا؟ کہ جس وقت تم شکر ادا کرو گے۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا کہ ہم یہ شکوے کرتے رہیں، روتے رہیں، مہنگائی کے شکوے کرتے رہیں اور اسی کے اندر پڑے رہیں۔ ہم بجائے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتوں کی بارش فرما دیں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر مبتلا نہ ہو کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفران نعمت کے اندر مبتلا ہوگے تو میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو آج ہمارا المیہ یہ نہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، ہمارا المیہ نہیں ہے۔ رزق دینے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور جب اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی اس پورے مجمع کے اندر ہاتھ اٹھائے کہ 3 وقتوں میں سے کسی ایک وقت اس کو کھانے کے لیے میسر نہ آیا ہو، میرے خیال میں تو کوئی نہیں ملے گا۔ یا 2 وقت جسے کھانا نہ ملتا ہو یا 1 وقت جسے کھانا نہ ملتا ہو، ایسے شخص ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، رزق پہنچا کر کے رہتے ہیں۔ اب اگر اس رزق کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کے اندر ممکن ہے ہماری کہیں پر کوئی کوتاہی آ رہی ہو کہ وہ ہمیں تھوڑی مقدار کے اندر کم مل رہا ہو، یا جو مل رہا ہے اس کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہو۔ ہمیں مل تو رہا ہے لیکن ہمارے ملنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی۔ پہلے ایک آدمی گھر کے اندر کماتا تھا، 10 لوگ اسی ایک آدمی کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آج 10 لوگ گھر کے اندر کمانے والے، 10 کے 10 پریشان حال ہیں۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی اس میں سوچا، غور کیا کہ یہ پریشانی ہم پر کیوں آ رہی ہے؟
یہ سب اسی ناشکری کے نتیجے کے اندر ہے اور برکت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے کے اندر ہے۔ تو اگر ہم برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان کی قدر کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا ہوگی۔ اور اسی موقع پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ ہمیں ایسے موقع پر جہاں پر اس رمضان کے مبارک مہینے کے متعلق فرمایا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوں کہ اگر کوئی پریشان حال ہمیں نظر آ جائے ہم اس کی مدد کرنے والے ہوں۔ غم خواری اسی چیز کا نام ہے۔ شریعت نے امیر کے روزہ رکھوا کر یہ بات ثابت کروائی اور اسے یہ بات جتلائی کہ یہ جس طریقے پر تم یہ بھوک کی شدت محسوس کر رہے ہو، غریب کو روٹی نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی شدت ہوتی ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو روزے میں تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا تمہارے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ تم دوسرے کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم اس جذبے پر عمل کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج ہم اپنے شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ مال خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ثمرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مال بھی خرچ کر دیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال تم دو گے اس کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، لیکن غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا بلکہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ باوجود خرچ کرنے کے یہ ہمیں اس کے فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا ہم اس کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، آج ہم ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جہاں ہماری واہ واہ کرنے والا کوئی موجود ہو۔ آج ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو جا کر کے اپنی رقم دیتے ہیں کہ جو منہ پر ہماری تعریف کریں، ہمارے پیچھے لوگوں کو بتاتے پھریں کہ جی فلاں حاجی صاحب ہے اس نے میری مدد کی تھی۔ ہمارے تو خرچ کرنے کا یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم عام طور پر روڈوں پر چوراہوں پر جا کر کے خرچ کرتے ہیں، کھلے عام خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر کیمرہ موجود ہو، جہاں پر ان چیزوں کی تصویر بن رہی ہو، ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، اس کے فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المال کا نظام قائم کیا ہوا تھا اتنا مستحکم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، ان کے شہر کے اندر کیفیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر بھیک مانگنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ آج تو ہمارے لیے راستے میں چل کر کے گزرنا مشکل ہے، قدم قدم پر بھیک مانگنے والے موجود ہیں۔ راشن کے لیے جائیں دکان پر پیچھے بھیک مانگنے والا موجود ہے، دودھ کی دکان پر چلے جاؤ بھیک مانگنے والا موجود ہے، آپ بس اسٹاپ پر چلے جاؤ انتظار کرو وہاں بھیک مانگنے والا موجود ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بعض اوقات صفوں کے اندر بیٹھے ہو تو وہاں بھیک مانگنے والے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اتنی بہتات اور کثرت ہو گئی، حالانکہ مال تو ہم کثرت کے ساتھ خرچ کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر بھیک مانگنے والا کوئی موجود نہیں تھا، نہ کوئی کافر موجود تھا نہ کوئی مسلمان موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر باہر نکلے، دیکھا بازار کے اندر ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو بلایا، پوچھا بھائی بھیک مانگ رہے ہو کیوں؟ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ کہا کہ حضرت وظیفہ بالکل مجھے ملتا ہے اور اتنا ملتا ہے کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ کہا اس کے باوجود پھر بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں چونکہ عیسائی ہوں اور عیسائیوں پر شریعت نے جزیہ رکھا ہے جو سال کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے ٹیکس کی صورت میں، تو میرے اپنی ضرورت کے لیے تو بیت المال سے مجھے مل جاتا ہے، لیکن اس ٹیکس کو جمع کرانے کے لیے میرے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی کابینہ کو بلایا اور بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی کافر بوڑھا اگر 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا تو اس کے لیے جزیہ اور ٹیکس معاف ہو جائے گا. تو یہ نظام قائم کر کے دکھلایا. تو ہمارے ہاں کیا حل ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم تو مسلمان ہیں، اس کے باوجود ٹیکس دیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو ٹیکسوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو گیا جی ٹیکس بڑھا دو. آج مسلمان اپنی آمدن کا زیادہ حصہ ٹیکسوں کے اندر دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹیکس الگ دیتا ہے، زکوٰۃ الگ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ثمرات ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کو فراموش کر رکھا ہے. آج ہم اپنا مال وہاں جا کر خرچ کرنا فخر محسوس کرتے ہیں جہاں کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو، لوگ ہماری تعریف کر رہے ہو، تو وہاں پر جا کر ہم اپنا مال خرچ کرنا یہ فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ شریعت نے ہمیں کیا آسان سا اصول سکھلایا. شریعت نے آسان سا اصول سکھلایا کہ اگر تم نے یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات خرچ کرنی ہے تو کہاں پر خرچ کرنی ہے وہ چیزیں بھی بتلا دی، اور اس کے ساتھ یہ تاکید کر دی کہ اگر تم اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے تعلق والوں پر خرچ کرتے ہو تو اس پر دوہرا اجر و ثواب ملے گا. آج ہمارے عزیز و اقارب کے اندر مستحق موجود ہوں گے، لیکن ہم انہیں فراموش کر کر گلی محلوں کے اندر تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مستحق مل جائے ہم اس کی مدد کر دیں. آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا پہلا حق ہمارے قرابت دار کا ہم پر بنتا ہے کہ اگر وہ حالات کے اندر کمزور ہے تو ہم اس کی جا کر کے مدد کر دیں. شریعت نے یہ اصول ہمیں سکھلائے، یہ قواعد ہمیں بتلائے کہ ان کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائیں گے اور تمہارے مسائل کو حل فرمائیں گے. اگر ہم غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام نے جس انداز پر خرچ کرنے کا بتلایا ہے ہمیں اسی انداز پر خرچ کرنا ہوگا. اس انداز پر خرچ کریں گے تو ذہنی طور پر ہمیں سکون بھی عطا ہو جائے گا اور ہمارے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی. تو اس ماہ مبارک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، ہوا شہر الصبر. یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی خلاف طبیعت بات انسان کے اوپر آ جائے تو اس کو برداشت کر جائے. اب صبر کا مفہوم کیا؟ صبر کا مفہوم ہمیں رمضان کے روزوں کے اندر سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے تو گویا اس نے کوئی احسان کر دیا ہے. چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی، غصہ پارا اس کا ہائی ہو گیا ہے. رمضان کے اندر دیکھیں جگہ جگہ ہمیں لوگ آپس کے اندر لڑتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے دکھائی دیں گے. چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، غصہ شروع ہو گیا. حالانکہ شریعت نے کیا کہا کہ روزہ کیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا نام ہے. تو اگر کوئی آدمی تمہارے خلاف کوئی بات کر دے، خلاف طبیعت کوئی بات ہو جائے تو اسے موقع پر برداشت کر جاؤ، یہ صبر ہے. ہم صبر نہیں کرتے، آپس کے اندر لڑتے ہیں، فاش قسم کی گالیاں دے رہے ہوں گے، پھر آگے سے کہہ دے تجھے پتہ نہیں میرا روزہ ہے، روزے میں مجھے غصہ آ جاتا ہے. بھائی تو نے روزہ رکھ کر احسان کر دیا؟ تو کس کے اوپر یہ احسان کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے؟ اگر روزہ تیرے غصے کو کنٹرول نہ کر پائے، روزہ تجھے تیرے غصے کو روک نہ پائے تو تیرے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہو؟ تو روزے کو تو شہر الصبر کہا گیا. یہ تو صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے. تو لہذا ہمیں روزے کے اندر صبر کرنا، برداشت کرنا آنا چاہیے. کہ ذرا سی کوئی خلاف طبیعت بات ہو جائے ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ذرا اس طرح برداشت کر کے تو دیکھیں، تھوڑی دن طبیعت کے اوپر گرا گزرے گا لیکن پھر اس کے جو لطف اور مزہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی ہمیں برا بھلا کیوں نہ کہہ دے، اس پر جب اجر و ثواب ہمیں نظر آئے گا تو ہمارا اس پر دل خوش ہو جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بغیر حساب کے رکھا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں کہ کتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو صبر کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ اس پر بغیر حساب کتاب کے اجر مل رہا ہو، بغیر حساب کتاب والا اجر مل رہا ہو. یہ معمولی چیز نہیں، بڑی بھاری چیز ہے. تو اس مبارک مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ مواسات والا ہے، غمخواری والا ہے، اور تیسری چیز کیا آ گئی؟ صبر. تو ان چیزوں کی ہم نے اپنے اندر پریکٹس لانی ہے.
تینوں چیزوں کی رمضان کے اندر ہم نے اس کی پریکٹس لانی ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کر کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر رمضان کی جو خیر برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔